ذکر فکر کرنے والے احباب اس طرف زیادہ متوجہ ہوں اور بالعموم سارے دوست اس طرف توجہ فرمائیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کتاب ہے کتاب الزہد۔ اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک بہت بڑے کامل اور اکمل اللہ کے ولی تھے، ایک بہت بڑے صوفی تھے۔ ان سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ صوفیاء کا حلقہ، ان کا گروپ یہ کیا ہوتا ہے، اور صوفیاء کے مجلس میں کیا کچھ ہوتا ہے اور کیا کچھ ملتا ہے، اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ حضرت عطا خراسانی انہوں نے جواب ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا مجالس الذکر مجالس الحلال والحرام، جو ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، جو صوفیاء کے حلقے ہوتے ہیں، صوفیاء کے گروپ جہاں بیٹھتے ہیں، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ مجلسیں، وہ گروپ، وہاں حلال اور حرام کو بیان کیا جاتا ہے۔ صوفی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لکڑ ہضم پتھر ہضم، ٹھیک ہے، کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں جی، تو یا یہ کہ اس کو جناب چھوٹے بڑے گناہوں پہ ابھارا جائے، کیتی آؤ تو انہوں بخشوا لواں گے، تو بیعت جو ہو گئے ہو تو انہوں بخشوا لواں گے، نہیں، یہ نہیں۔ صوفیاء کی مجلس میں کیا ہوتا ہے، مجالس الذکر مجالس الحلال والحرام، وہاں حلال کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یہ حلال چیزیں ہیں، یہ حلال طریقہ ہے، یہ ایسے حلال کا معنی ہے، حلال کے بارے میں پورا ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح حرام سے بچنے کے بارے میں بھی ان کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اس پہ کافی گفتگو کی جا سکتی، لیکن میں نے اشارہ کر دیا کہ بعض آستانوں پر آج کے اس موجودہ ہمارے دور میں مطلب کوئی فکر نہیں کہ کدھر سے آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے، اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ حالانکہ صوفیاء کے آستانے تو وہ آستانے ہوتے تھے کہ جہاں پر مجلسیں لگتی تھیں، جہاں پر محفلیں ہوتی تھیں، جہاں پر گروپ بیٹھتے تھے، ان میں ہوتا کیا تھا، مجالس الحلال والحرام۔ وہاں تو اپنے مریدین کو، اپنے متعلقین کو یہ درس دیا جاتا تھا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ حضرت عطا خراسانی فرماتے ہیں اسی طرح ان کو حلال اور حرام کے بارے میں بیان کرنے کے بعد ان کو بتایا جاتا ہے، صوفیاء کی مجلسوں میں ان کو بتایا جاتا ہے کیف تشتری و تبیع، کہ کیسے چیز خریدنی ہے اور کیسے چیز بیچنی ہے۔ خرید و فروخت کے اصول اور ضابطے اور قوانین جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اب ذرا غور فرما لیں، ہمارے ہاں تصوف کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کھڈ میں بڑھ جاؤ جی، اور بس وہاں پہ بیٹھے رہو، اور اس کو تصوف کا نام دیا جاتا ہے۔ اسلام رہبانیت کا اور اس قسم کی صوفیائی کا رد کرتا ہے، یاد رکھو۔ اب دیکھو نا، حضرت عطا خراسانی خود بہت بڑے صوفی ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری مجلسوں میں کیا ہوتا ہے، کیف تشتری و کیف تبیع، تمہیں بتایا جائے گا کہ بھائی یہ خرید و فروخت، یہ دکانداری، یہ بازار کا سسٹم یہ کیسے چلے گا، یہ اصول اور قوانین بیان کی جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک غار میں بیٹھنے والا ہی ولی ہو، بلکہ ایک دکان پہ بیٹھنے والا، حلال طریقے سے کمائی کرنے والا بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے جی۔ ہمارے ہاں ٹرینڈ بدل گیا نا، ہم نے بس وہ ایک طرف چلنا شروع ہو گئے کہ جو بس کماتا شماتا نہیں نا، بھیک مانگتا ہے، لوگوں سے لے لے کے کھاتا ہے، بھیک مانگ کے پھر اپنا گزارا کرتا ہے، اور اسلام بھیک مانگنے کا رد کرتا ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اسلام کہتا ہے اپنے ہاتھ سے کماؤ، اپنے لیے حلال رزق کا اہتمام کرو، بلکہ حلال رزق کمانے والے کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا اپریشیٹ کیا، کتنا ان کو جو ہے وہ حوصلہ افزائی فرمائی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو صوفیاء کی مجلسیں تو وہ ہوتی ہیں جہاں پر حلال اور حرام کو واضح کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے چلنا ہے۔
خرید و فروخت کے اصول اور قوانین بیان کیے جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے چیز لینی کس حساب سے ہے، اس کے کیا قوانین ہیں، آیا آپ خرید و فروخت میں کہیں سودی کاروبار تو نہیں کر رہے، ان کو اس بات سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ حرام سے آپ نے بچنا ہے، خرید و فروخت میں بھی آپ نے ان اصول اور ضوابط پر عمل کرنا ہے جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا صوفیاء کی مجلسیں تو وہ ہوتی ہیں کیف تصلی و تصوم، جہاں بتایا جاتا ہے کہ تو نے نماز کیسے پڑھنی ہے، تو نے روزہ کیسے رکھنا ہے، اور جہاں یہ کہا جاتا ہو نماز نہ پڑھیا کرو، تواڈیاں لوگاں دی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے، لوگاں دی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے، وہ ہر ویلے والی پتہ نہیں کتھے ہوندی ہے جی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہو کر آپ باقاعدہ جماعت کرواتے تھے، مصلی کے امام تھے، مسجد نبوی کے امام تھے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ بھائی دیکھیں نا، سب سے بڑا صوفی اگر دیکھنا چاہے تو پھر محمد مصطفیٰ سے بڑا صوفی کون ہو سکتا ہے، بتائیں آپ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز تہجد بھی آپ پہ فرض تھی، یعنی اس پہ بھی آپ نے پابندی اختیار کی، تو 5:30 بھی نہیں پڑھتے، تو پھر صوفیائی بڑی ہوتی ہے۔ نماز نہیں پڑھنی تو ذکر کا کیا مقصد؟ بھائی سب سے بڑا ذکر تو نماز کو بھی کہا گیا نا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو پڑھ میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ نماز کی پابندی نہیں کرنی، حلال حرام کا جو نا وہ خیال نہیں کرنا، اور کہنا ایسی صوفی ہیں، ہم ولی ہیں، نہ نہیں، ایسی ولایت جو ہے نا وہ اسلام میں نہیں ہے۔ عطا خراسانی فرماتے ہیں کیف تصلی و تصوم، آگاہ کیا جاتا ہے اپنے مریدین کو، اپنے متعلقین کو، اپنے پاس بیٹھنے والوں کو، صوفیاء کاملین کا یہ طریقہ کار رہا ہے، بتایا جاتا ہے کیف تصلی، نماز کے احکام کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کن باتوں سے ٹوٹ جاتی ہے، اور نماز کی ادائیگی کے لیے کیا کیا چیزیں شرط ہیں، پورا طریقہ کار پوری تفصیل سے نماز کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، نماز کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، اور نماز کی پابندی اور شریعت کی پابندی لوگوں کو سکھائی جاتی ہے۔ وَتَصُومُ، اور اسی طرح مجالس ذکر میں کیا ہوتا ہے، تمہیں بتایا جاتا ہے کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، روزے کے کیا، روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، روزے کے کیا مسائل اور احکام ہیں، ان باتوں کو واضح کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی مجلسیں۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ جہاں دین کا کام یعنی سیکھ سکھا رہے ہیں نا، یہ کچھ بھی نہیں، اور ایک سائڈ پہ لوگ بیٹھے ذکر کر رہے ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ افضل ہے۔ میری بات سمجھیں، میں ایک حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار جلوہ فرما ہوئے مسجد نبوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دیکھا کچھ صحابہ ذکر فکر کر رہے ہیں، نوافل میں مشغول ہیں، اور کچھ صحابہ یعنی اکابر صحابہ، اصاغر صحابہ کو بٹھا کر ان کو دین کے مسائل سمجھا رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے دونوں طرف دیکھا اور فرمایا دونوں مجلسیں اچھی ہیں، دونوں مجلسیں اچھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو مجلس علم کی مجلس لگی ہوئی ہے، جس میں دین سیکھا سکھایا جا رہا ہے، یہ مجلس اس مجلس سے بہتر ہے۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثم جلسا، سرکار وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے ان صحابہ کے ساتھ جو دین سیکھ اور سکھا رہے تھے۔ اور میرے آقا نے آخری حدیث، اس حدیث کے آخری لفظ پتہ کیا فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے، مجھے دین سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو دین کا سیکھنا سکھانا میرے آقا کو بڑا ہی پسند تھا، یہ افضل طریقہ ہے۔ مجلسیں دونوں اچھی ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط کر رہے ہیں، لیکن ایک افضلیت کی بات جب آتی ہے تو دکھایا جاتا ہے کہ اصل صوفیاء کا مشن اور طریقہ کار کیا ہے۔ ایک بندے کو نماز کے بارے میں کخ پتہ ہی نہیں، ایک بندے کو روزے کے بارے میں کخ پتہ ہی نہیں، ایک بندے کو حلال حرام کے بارے میں پتہ ہی نہیں، اگر وہ 20 سال بھی ذکر کرتا رہے کوئی فائدہ نہیں، سیدھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ایک بندہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، شریعت کی پابندی نہیں کرتا، وہ اگر 50 سال بھی کسی غار میں وڑ کے ذکر کرتا رہے کک فائدہ نہیں۔
اس لیے صوفیائی اس کا نام نہیں۔ عطا خراسانی فرماتے ہیں صوفیاء کی مجلسیں تو وہ مجلسیں ہوتی ہیں کیف تصلی و تصوم، جہاں نماز کے احکام سکھائے جاتے ہیں، جہاں روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے اور اس کے احکام اور مسائل لوگوں سے ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ فرمایا کیف تحج، بتایا جاتا ہے حج کیسے کرنا ہے۔ مختصر یہ کہ اس واقعہ کا جو مفہوم ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا خراسانی نے کہ صوفیاء کی جو مجلسیں ہوتی ہیں وہاں شریعت سکھائی جاتی ہے، اور یاد رکھو طریقت جو ہے نا، طریقت اس کی بنیاد شریعت ہے، اور بنیاد ہی اگر کمزور ہو، بتائیں دیوار اوپر جائے گی؟ وہ بلڈنگ ٹھہری رہے گی؟ اس کے گرنے کے تو چانس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، بلکہ گر جائے گی۔ جس کی بنیاد ہی کمزور ہو تو وہ بلڈنگیں نہیں ٹھہرتی۔ تو جس صوفی کی بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو، شریعت کی وہ پابندی نہ کرتا ہو، تو طریقت بھائی، طریقت کی بنیاد شریعت ہے۔ اس لیے عطا خراسانی نے فرمایا کہ لوگوں، صوفیاء کی مجلسوں میں شریعت سکھائی جاتی ہے، حلال حرام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، خرید و فروخت کے مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں، کیف تنکحو، نکاح کے احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ تو نے شادی کرنی ہے تو اس کو نبھانا کیسے ہے، نکاح کے احکام، طریقے، سارا کچھ بتایا جاتا ہے۔ وَتُطَلِّقُ، اگر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، طلاق کے مسائل لوگوں سے ڈسکس کیے جاتے ہیں، ان کو سکھائے جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے مجالس الذکر، یہ ہوتی ہیں صوفیاء کی محفلیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جہاں بس قوالیاں لگی ہوں نا، ہیں جی، تے بھنگ پی کے جتھے بیٹھے ہون، چرس دے سوٹے لا کے جتھے بیٹھے ہون، او صوفیاء دی مجلس ہوندی ہے ساڈے ماحول وچ۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ صوفیاء کی مجلس نہیں، یہ بے غیرتوں کی مجلس ہے، یاد رکھ لو۔ صوفیاء کی مجلسیں ایسی نہیں ہوتی، صوفیاء کی وہ مجلسیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کر دی، یہ ہوتے ہیں حقیقی صوفیاء، یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ، یہ ہوتے ہیں اللہ کے دوست۔ اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔